اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اپنے روزوں کو پورا کرو رات ہونے تک. ماہ رمضان کی شب لگ گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے, سحری کریں گے, اور پھر جو ہے وہ تقریباً 15 گھنٹے اور 12 منٹ کا پہلا روزہ ہے, اور اگر سرکاری دیکھا جائے ٹائم تو پھر بھی 15 گھنٹے بن جاتا ہے. مذہب اہل بیت کی طرف سے میں چاہتا یہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن محنت اور مشقت اور بھوک اور پیاس رہنے کے باوجود بھی تھوڑی سی جلدی کر لینے پر کہیں آپ روزہ مکروہ نہ کر لیں یا روزہ ٹوٹ نہ جائے. روزے کے افطار کرنے کا اصل وقت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش نظر ہے, ثم اتموا الصیام الی اللیل, جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا, پھر اپنے روزوں کو پورا کرو رات ہونے تک. ٹھیک ہے, الی اللیل کا جو ہے پوری دنیا کی جو لغتیں ہیں, ڈکشنریز ہیں, وہ اٹھا لیجئے. لیل کہتے ہیں رات, یعنی نائٹ, رات کو. تو رات کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعریف کی گئی کہ جب اندھیرا بڑھ جائے اور روشنی کم ہو جائے, یہ رات کی شروعات ہے. اور یہی قرآن نے اشارہ کیا ہے الی اللیل, یعنی رات تک. لیکن میں حیران ہوں کہ لوگوں نے مغرب کی اذان پر ہی جو ہے روزہ افطار کرنا شروع کر دیا. قرآن کی اس آیت میں الی اللیل ہے, الی المغرب نہیں ہے. مغرب کا مطلب آپ اٹھا لیجئے پھر لغت اور دیکھ لیجئے کہ مغرب کا وقت ہے اذان کا جب روشنی تھوڑی زیادہ ہو اور اندھیرا تھوڑا کم ہو, یعنی روشنی کی نسبت زیادہ, اندھیرا تھوڑا کم, یہ مغرب ہے. تو اللہ نے مغرب پر روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں کہا. تو اس لیے الی اللیل تک جائیں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ اس وقت تک پہنچ جائے گا جس وقت کا اللہ نے کہا ہے, اور پھر ہی وہ روزہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. اگر کسی کو اس چیز کا نہیں پتا اور وہ بس دیکھا دیکھی کر لیتا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. اور اب جو یہ سننے کے بعد اگر کوئی پھر بھی الی اللیل تک نہیں پہنچتا, الی المغرب پر یہ افطار کر لیتا ہے, تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بات ہو گئی, آپ نے بتا دی, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کوئی کتاب بھی بتائیے. دیکھیے کتاب ہے فقہ عمر, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کے بعد دوسرے اور تیسرے جو حکمران ہیں وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرتے تھے. اب میرا امت مسلمہ سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی یہ میرا سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کی سمجھ جو ہے وہ رسول کے بعد دوسرے اور تیسرے خلیفہ کو, حکمران کو زیادہ آئی, یا پھر آپ کو کہ جو مغرب پر ہی آپ افطار کر لیتے ہیں. اور پھر ویسے بھی آپ نے سنی ہوگی کہاوت کہ بھئی جلدی میں کام خراب ہو جاتا ہے اور جلدی میں کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جلدی نہ کریں افطار کرنے میں, اتنی دیر انتظار کیا ہے تو الی اللیل تو ہونے دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے اور تیسرے حکمران مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے, اور تب مغرب کی نماز ہو جائے پھر تو اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے, روشنی بالکل کم رہ جاتی ہے, اور اسی کو الی اللیل کہتے ہیں. اب دو صورتیں ہیں کہ پہلی بات کہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے. تو اگر نہیں بتایا گیا تو پوچھیں. اب رہی بات کہ اگر پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں ادھر اذان ہوگی مغرب کی اور ابھی روشنی زیادہ ہوگی, ہم افطار کر لیں گے, ہمیں مولوی صاحب نے کہا ہے, تو پھر مولوی صاحب سے پوچھئے کہ کیا دوسرے اور تیسرے خلیفہ کو نہیں پتا تھا کہ الی اللیل کیا ہے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول کی سنت کیا ہے؟ وہ رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے. اگر تو وہ رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے تو تب ہی وہ مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے تھے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتے تھے تو پھر توہین صحابہ ہو جائے گی. تو اب ماننا یہ پڑے گا کہ وہ رسول کی سنت پر عمل کرتے تھے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتائے دیتا ہوں کہ رسول کی سنت جو ہے وہ اس دور کے لوگ زیادہ جان سکے ہوں گے یا اس دور کے زیادہ جاننے والے ہیں. نہیں, اس دور میں جو رسول کے ساتھ ہے ظاہر ہے زیادہ اندیشہ یہی ہے کہ وہی صحیح وقت کو جانتے تھے. میں یہ مذہب اہل بیت کی طرف سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے
کہ قرآن کو بھی پڑھا کریں اور دیکھا کریں حدیث کو بھی, تاریخ کو بھی دیکھا کریں, اور پھر اپنا بھی کچھ جو ہے وہ عقل کو استعمال کر لیا کریں. تو اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ روزے کے افطار کا وقت ہے الی اللیل تک, الی المغرب تک نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی ضد کرے گا تو سب سے پہلے وہ سنت رسول, اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا نے الی اللیل کا مطلب جو ہے وہ رات تک بتایا ہوگا, رات ہونے تک روزہ رکھا ہوگا, یا الی المغرب تک ہی روزہ تمام کر لیا ہوگا. تو اس لیے مذہب اہل بیت چونکہ الی اللیل تک جو ہیں وہ ائمہ طاہرین نے بتایا کہ جب اندھیرا بڑھ جائے, روشنی کم رہ جائے تو تب افطار کرنا ہے. تو آپ نے اس کی ضد میں, اور آپ جو بڑے آل نبی کے دشمن تھے انہوں نے ان کی ضد میں الی المغرب پہ ہی روزے افطار کروا دیے, اور آپ نے ابھی تک یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ رسول کب روزہ افطار کرتے تھے, آل رسول کب روزہ افطار کرتے تھے, اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. الی اللیل کیا ہوتا ہے؟ لیل رات کو کہتے ہیں, پھر کہہ رہا ہوں کہ مغرب کو نہیں کہتے. تو جلدی میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو خدا را یہ ضد چھوڑیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, صاحب قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جن کے آپ عاشق ہیں کہ جی وہ بہت بڑے حضرت تھے, تو وہ کھول رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد روزے کو افطار کر رہے ہیں. اور میں تو اتنا بھی حیران ہو گیا اب دیکھ کے اور سن کے کہ یہ الی المغرب, اور مغرب کی اذان جو ہے وہ ویسے بھی وقت سے پہلے تھوڑا کہہ لینی, اور جب بالکل ہی روشنی ہوتی ہے. اور میں نے یہاں تک بھی سنا اور دیکھا ہے کہ اذان کہنے والا جو ہے اتنا انتظار بھی نہیں کرتا کہ اذان جو ہے کہہ کے روزہ افطار کر لے, وہ پہلے ہی منہ میں کھجور رکھ لیتا ہے اور پھر اذان کہنا شروع کرتا ہے. آپ خود سوچئے کہ حقیقت کیا ہے اور مذہب کا حیض بات کیا ہے. بہرحال اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں جو ہے وہ صحیح روزہ رکھنے اور صحیح وقت پہ روزہ افطار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. اور جان رکھیے گا کہ روزہ فقط جو ہے وہ بدن کی جو ہے وہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, روح کی بھی آزمائش کا نام ہے, اور عقیدے کی پختگی کا نام ہے. روزہ ہر اعضاء کا ہوتا ہے, چاہے وہ روحانی تناظر میں ہو چاہے جسمانی تناظر میں.